انداز کرم عباس کا کیا بھلا کم ہے یہ انداز کرم عباس کا، کیا بھلا کم ہے یہ انداز کرم عباس کا، آسمانوں سے بھی اونچا ہے علم عباس کا، آسمانوں سے بھی اونچا ہے علم عباس کا، حاجیو حاجیو تم کو یہ دوران سعی کام آئے گا، حاجیو تم کو یہ دوران سعی کام آئے گا، حاجیو تم کو یہ دوران سعی کام آئے گا، ناپ لینا شہ کے روضے سے حرم عباس، حاجیو تم کو یہ دوران سعی کام آئے گا، ناپ لینا شہ کے روضے سے حرم عباس کا۔ کچھ نئے اشعار حاضر کر دیتا ہوں، اجازت؟ ہٹ جائے اگر کرب و بلا کون کرے گا، ہٹ جائے اگر کرب و بلا کون کرے گا، ہٹ جائے اگر کرب و بلا کون کرے گا، ہٹ جائے اگر کرب و بلا کون کرے گا، ہم جیسے غریبوں پہ عطا کون کرے گا، ہم جیسے غریبوں پہ عطا کون کرے گا، یہ سوچ کے آدھا نے اسے دے دیا رستہ، یہ سوچ کے آدھا نے اسے دے دیا رستہ، یہ سوچ کے آدھا نے اسے دے دیا رستہ، غازی سے الجھنے کی خطا کون کرے گا، غازی سے الجھنے کی خطا کون کرے گا، آتی ہے صدا ہر کے یہ روضے سے ابھی تک، آتی ہے صدا ہر کے یہ روضے سے ابھی تک، آتی ہے صدا ہر کے یہ روضے سے ابھی تک، مجھ کو میرے مولا سے جدا کون کرے گا، مجھ کو میرے مولا سے جدا کون کرے گا۔ شعر بطور خاص دیکھیے، خالق نے بنایا ہے کسے ثانی زہرا، بطور خاص خالق نے بنایا ہے کسے ثانی زہرا، خالق نے بنایا ہے کسے ثانی زہرا، دیکھو علی اکبر کو بڑا کون کرے گا، خالق نے بنایا ہے کسے ثانی زہرا، خالق نے بنایا ہے کسے ثانی زہرا، دیکھو علی اکبر کو بڑا کون کرے گا، ظالم سے کہا دے کہ یہ سجاد نے خطبہ، ظالم سے کہا دے کہ یہ سجاد نے خطبہ، ظالم سے کہا دے کہ یہ سجاد نے خطبہ، اب فیصلہ کر کس کو رہا کون کرے گا، اب فیصلہ کر کس کو رہا کون کرے گا، اب فیصلہ کر کس کو رہا کون کرے گا، مت روکو ہمیں خون کے ماتم سے خدا را، مت روکو ہمیں خون کے ماتم سے خدا را، مت روکو ہمیں خون کے ماتم سے خدا را، یہ ہم نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا،
اس کی آواز کو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا خاتم الانبیاء محمد و آل محمد، بلند تر صلوات، محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں بابا جی بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، مدرک الحاربین والمنافقین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق من فی السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. صلوات بابا جی بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. بلند آواز سے جاگتے ہوئے صلوات پڑھے آل محمد. 1447 ہجری کی آج 9 محرم ہے. آپ حضرات اس عشرے کی مسلسل نوی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. ولایت علی ہی نجات ہے کے موضوع پر کل کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کیا صورتحال رہی، کیا معاملات رہے. یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ مشکل میں آنے والے اور ہوتے ہیں، مشکل کشا اور ہوتے ہیں. آپ یقیناً بیدار ہیں، تیار ہیں. آپ کے ذہنوں میں مسلسل موضوع موجود ہے کہ ولایت علی ہی نجات ہے. نماز ذریعہ نجات ہے، روزہ ذریعہ نجات ہے. علی کی ولایت مکمل نجات ہے. جس نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا ہے گویا اس کی نجات مکمل ہو چکی ہے. ہم 8 روز سے یہی کہہ رہے ہیں، جو علی کو چھوڑ دیتا ہے اسے نجات نہیں ملتی ہے بلکہ اسے ہلاکت ملتی ہے. تبھی کسی نے 72 مرتبہ کہا تھا اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. آپ مسلسل سن رہے ہیں، مسلسل آپ سن رہے ہیں. اور پرسوں کی تقریر جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے دوبارہ مثال جو ہے وہ بتاتے ہوئے، اور جو تھے ان سے معذرت کرتے ہوئے، پرسوں ہم نے جو ہے وہ موضوع کو تقریباً سمیٹ دیا تھا اس بات پر. یہاں شاہدہ رضوی صاحب بھی ہیں، شامل رضوی صاحب بھی ہیں، یہ ملک سے باہر جاتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا کام بھی ہے. اب بات یہ ہے، میں نے جملہ کہا تھا، میں جلدی سے اشارے میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. میں نے جملہ یہ کہا تھا، جو نہیں تھے وہ دوبارہ سن لیں، کہ ویزا ایمبیسی میں جانے کے لیے اگر کسی دوسرے ملک کا ویزا چاہیے آپ کو تو آپ کو اپنے ڈاکیومنٹس پورے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کے ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہوں گے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، آپ کو ریفیوز کر دیا جائے گا. یعنی ایک ڈاکیومنٹ اگر کم ہو آپ کو وہ جانے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے ہیں. تو یہی دنیا حیران ہے، دنیا خوش ہوئی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جنت جانے کے لیے، جنت کے ویزے کے لیے نماز کا ڈاکیومنٹ موجود ہے، روزے کا ڈاکیومنٹ موجود ہے، جہاد کا ڈاکیومنٹ موجود ہے، حج کا ڈاکیومنٹ موجود ہے. مگر نہیں، ایک ڈاکیومنٹ اگر نہیں ہے آپ کو وہیں سے ریفیوز کر دیا جائے گا، آپ کو وہیں سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. وہ ڈاکیومنٹ ولایت علی ابن ابی طالب کا ہے. وہ ڈاکیومنٹ ولایت علی ابن ابی طالب کا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نجات مکمل نہیں ہے، علی کے بغیر نجات نہیں ہے. جب نبیوں پہ دیکھیے جملہ ہے، ایک کتاب ہے مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین، اس میں میری یہ جو ہے وہ تحقیق کے مطابق، اور اس میں بلکہ یہ جملہ موجود ہے، اللہ خود بظاہر خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے،
علی کی ولایت میرا ایک طاقتور قلعہ ہے. نہیں سمجھے. علی کیا یعنی اللہ کہہ رہا ہے, یہ محمد نہیں کہہ رہے. اللہ کا بھی جو طاقتور قلعہ ہوگا وہ اللہ کا اپنا ہوگا نا, مگر نہیں, اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت میرا طاقتور قلعہ ہے. جو میرے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس میں داخل ہو جائے. جو میرے عذاب سے بچنا چاہتا ہے, اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرا طاقتور قلعہ ہے اللہ اللہ کرو عذاب سے بچ جاؤ گے. اللہ کہہ نہیں, علی علی کرو گے تب جا کے عذاب سے بچو گے. اللہ اللہ کرنے سے عذاب سے نہیں بچا جاتا ہے, علی علی کرنے سے عذاب سے بچا جاتا ہے. یہی تو فطرس نے بتایا تھا. کیا کیا تھا فطرس نے؟ ایک بازو کو دیکھا, پھر دوسرے بازو کو دیکھا. کیا کہا تھا؟ آپ کا سنا ہوا ہے, مجھے دوبارہ نہیں سنانا, آپ مجھ سے ہی سن چکے ہیں. ایک جملہ سنانا ہے. کیا کہا تھا فطرس نے؟ رسول اللہ نے کہا فطرس کیا دیکھ رہا ہے مسکرا کر؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں ایک اللہ نے دیا ہے ایک حسین نے دیا ہے. تھک کے نہیں سننا. ایک اللہ نے دیا ہے ایک حسین نے دیا ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فطرس نے کہا من مثلی انا عتیق الحسین. جس بات پہ, کیونکہ فطرس ولایت علی میں شمار ہو گیا تھا نا, فطرس نے کہا پہلے من مثلی. اللہ نے کہا میری بارگاہ میں جا, چھٹی کر دی میں نے تمہاری, جاؤ, نہیں ہو سکتے اب تم دوبارہ نہیں آ سکتے. کہا اچھا من مثلی کہنے پہ چھٹی ہو گئی, بس یہ جملہ کہا پر ملے. پہلا جملہ کہا من مثلی انا عتیق الحسین. اگر صرف من مثلی کہتا شاید اللہ پر واپس لے لیتا, مگر فطرس اتنا ذہین ہے, ایک جملہ کہا من مثلی انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کردہ ہوں, مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے. فطرس راز جان گیا, اللہ جو دیتا ہے واپس لے لیتا ہے, یہ جو دیتے ہیں وہ بھی واپس نہیں لیتا ہے. وجہ یہ ہے فطرس کو راز معلوم ہو گیا. فطرس جو ہے وہ پہلے سے راز جان گیا ہے. مختار نے کہا تھا آپ پہ الزام ہے نا ہر وقت علی علی کرتے ہیں, یعنی علی کے عشق میں نصیری کہا جاتا ہے, علی کے عشق میں کافر کہا جاتا ہے. مختار نے ابن زیاد کے دربار میں کہا تھا, ابن زیاد نے کہا او کافر. اگر جملہ ضائع ہو گیا گویا 9 تقریر آپ نے ضائع کر دی. ابن زیاد نے کہا او کافر. مختار نے پکار کر کہا سنو, جسے زندگی میں ایک مرتبہ علی کی محبت میں کافر نہ کہا گیا ہو اس کا ایمان ابھی ادھورا ہے. آپ سلامت ہیں. جسے زندگی میں ایک مرتبہ علی کی محبت میں کافر مشرک نہ کہا گیا ہو اس کا ایمان ابھی ادھورا ہے. مختار نے ہم جیسے موالیوں کو بتا دیا, جب بھی کافر کہا جائے کہہ دیا کرو ہمارا ایمان مکمل ہو چکا ہے, ہمارا ایمان مکمل ہو چکا ہے. دیکھیے دنیا بھی اب مسلسل آپ سن رہے ہیں نا, جو نہیں تھے ان کو نہیں معلوم ہوگا, جو تھے انہیں معلوم ہوگا. امیج بنایا جاتا ہے, امیج بنانے سے بنتا ہے. غیروں کے ذکر میں امیج خراب ہو جاتا ہے. غیر میں سب آتے ہیں, اب جو سمجھ جائے اسے میرا سلام ہے. غیر میں صرف باقی غیر نہیں, سب غیر آتے ہیں. علی کے علاوہ اولاد علی کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب غیر ہے. غیروں کے ذکر میں امیج خراب ہوتا ہے, علی کے ذکر میں امیج بن جاتا ہے. وجہ یہ ہے ہم نے اس کا دامن تھاما ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے کبھی ہمیں شرم نہیں آئی ہے. تو دنیا کا ذکر کریں گے شرما جائیں گے. اچھا چلیے نہ اب آپ پریشان ہوں گے تو جملہ کہوں گا. ہم نے بات کی بھائی علی کا باپ ابو طالب, علی کی ماں فاطمہ, علی کے دادا جو ہیں وہ عبد المطلب, ہاشم, عبد مناف. ہم مسلسل شجرہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. امیج خراب نہیں ہوگا. کوئی بھی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ علی کا غلط شجرہ پڑھ رہے ہیں. جیسی میں نے علی کے غیر کا تذکرہ کیا اس نے کہا ارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں آج تک والدہ کا نام نہیں پتہ چلا ہے, ہمیں آج تک والدہ کا نام نہیں پتہ چلا ہے. تو غیروں کے ذکر میں امیج خراب ہو جاتا ہے, علی کے ذکر میں امیج بن جاتا ہے. تبھی تو عیسائی آئیں گے مہدی کو دیکھ کر فوراً سے اسلام قبول کر لیں گے. کہا تھا نا 6 محرم کو جملہ, یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا نبوت افضل یا امامت افضل. کیونکہ عیسیٰ کہیں گے بھائی دیکھو یہ تم جس کا انتظار کر رہے تھے یہ میرا بھی امام ہے. عیسائی مان جائیں گے بھائی میرا امام ہے, فوراً سے مان جائیں گے. مسلمان اس وقت کہاں جائیں گے؟
وجہ یہ اب مہلت ختم ہو گئی، مہلت مہدی کے آنے سے ایک دن پہلے تک مہلت تھی علی کی ولایت میں۔ پرسوں بتایا ایک ایک انسان، میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، جو حوالہ دیکھنا چاہے میں خادم معذور ہوں، ایک ایک دشمن علی کی شکل جانور میں مسخ ہو جائے گی، آپ کو اور مجھے پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ جو فیصلہ ہو گیا، یعنی ابھی بھی وقت ہے، آپ علی کی ولایت کا اقرار کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی علی کی دشمنی میں سگ بن کے کہیں گھوم رہے ہو، اور کوئی مارے نہ مارے میں تو آگے بڑھ کے اس کو پتھر ضرور ماروں گا، آپ بھی ماریں گے، ہم سب مل۔ دیکھیے علی کی دشمنی میں یہی ہو جاتا ہے۔ علی خطبہ فرما رہے تھے، آگے اب جہاں تک آنا تھا وہیں تک آ گیا۔ جسے زندگی میں ایک بار کافر نہ کہا گیا ہو، اس کا ایمان ابھی ادھورا۔ اب جو حضرات موجود تھے 3 محرم کو، ان کو یاد ہوگا شعر، جو نہیں تھے دوبارہ سے شعر سنا کے، جس کا وعدہ کیا تھا علی کی زیارت میں 4 جملے، مولا اس ذکر کے صدقے میں آپ کو زیارت کروائیں علی کی، اور آپ مفاتی کھولیے، اور آپ جو ہے وہ زیادہ سفر کھولیے، کوئی بھی قافلے والا بھی آپ کو کتاب دے گا نا، آپ کو فقرہ مل جائے گا۔ جملہ کیا ہے؟ جیسی نصیر آئے گا، آپ سب نے سنا ہوا ہے نا، جنہوں نے نہیں سنا جلدی سنا کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ نصیر آئے گا کیا ہوگا؟ سامنے اللہ، سامنے علی، سامنے حسن، سامنے حسین، ائمہ، نبی، اولیاء، اوصیاء۔ نصیری چلتا ہوا آیا، کیا کہتا ہے نصیری علی کو؟ خدا۔ اللہ جانے کیا منظر ہوگا، قمر جیسا، سلمان جیسا، مختار جیسا کوئی آ جائے گا۔ یہاں بھی آ گئے اظہار نار رواں کے لیے، سنا ہوا ہے آپ کا تو دوبارہ سن لیجئے، ذکر علی میں دوبارہ سننے سے ہوتا تھوڑی ہے کچھ۔ یہاں بھی آ گئے اظہار نار رواں کے لیے، لقب تو اور بھی ہیں شاہ لا فتح کے لیے، لقب تو اور بھی ہیں شاہ لا فتح کے لیے۔ نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا، خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے۔ سن لیے مصرے، سن لیے مصرے، یاد آ گئے مصرے، یاد آ گئے۔ اب آپ سنیے، اب جو پریشان ہو جائے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے، جو پریشان ہو جائے میں اس کا ذمہ دار نہیں، جو خوش ہو جائے۔ دیکھیے ہم اور آپ 2.25 مہینے سورج والا کام کرتے ہیں، جو کام سورج غدیر میں کر رہا تھا، بالکل زمین پہ آ گیا تھا نا، سورج والا کام کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جلنے والوں کو اور جلا رہے ہیں، یعنی کہ ہم جلا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے اب تو مسلسل نکاح ٹوٹنے کے روز آ گئے ہیں۔ مسجد میں جا کر تلاش کیجئے گا، دیکھیے اب قبلہ علامہ ذرا سنجیدی صاحب کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے بھائی قرآن میں آیا تھا سورہ ماؤن میں، اللہ کہتا ہے بھائی ہم نے جو ہے وہ نمازیں منہ پہ دے کے مار دینی ہے۔ کہتے بھائی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا نمازیں منہ پہ دے کے ماری گئیں، مگر ایک بار میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کبھی کوئی دائیں ہوا کبھی کوئی بائیں ہوا، میں نے دیکھ لیا نماز منہ پہ دے کے ماری جا رہی ہے۔ قبلہ کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے۔ اب جملہ کیا ہے؟ اب جملہ یہ ہے حسن حسین اور علی کا مفاخرہ ہو رہا ہے۔ پوری تقریر آج اب جو جملہ کہنے جاؤں گا اس کے لیے پوری تقریر ہے، اور علی کے زیارت کے جملے کے لیے پوری تقریر آپ کے حوالے ہے، یعنی عشرہ اسی پہ ختم ہو جائے گا۔ عشرہ تو ویسے اس پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ بغیر علی کے جنت کا ویزا نہیں مل سکتا ہے، آپ ڈپورٹ ہو جائیں گے، آپ جہنم میں ڈپورٹ ہو جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے بغیر علی کے۔ وجہ یہ نمازیں جنت لے کر نہیں جائیں گی، ہاں نماز لے کر جائے گی، کیسے جائے گی وہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ کون سی نماز جنت لے کر جائے گی، کون سا روزہ جنت لے کر جائے گا۔ اب جملہ سنیے، ایک ایک مومن میری طرف جو ہے وہ نظر رکھے، ایک ایک مومن بیدار ہو جائے۔ کتاب کا نام ہے الفضائل، کتاب الفضائل کے نام سے کتاب ہے، اور ایک کتاب ہے دمد الثاقبہ، مگر دمد الثاقبہ میں آپ کو جو ہے وہ مکمل مفاخرہ نہیں ملے گا، آپ کو کتاب الفضائل میں مکمل مفاخرہ مل جائے گا۔ جو مجلس کے بعد دیکھنا چاہے میں حاضر ہوں، میرے پاس کتاب ابھی موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اب جملہ یہ ہے، حسن نے پکار کر علی نے کہا یا رسول اللہ، توجہ، پکار کر کہا علی نے یا رسول اللہ، آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ 4 برس کے حسین بولے بابا محبت اس سے زیادہ ہوگی جو شرف میں زیادہ ہوگا۔ تھک کے نہیں سننا، محبت اس سے زیادہ جو شرف میں زیادہ۔ علی نے کہا بیٹا حسین مفاخرہ وہ بھی مجھ سے؟ کہ بابا آپ اپنے فضائل پڑھیے، میں اپنے فضائل پڑھتا ہوں۔ صحیح ہے، آمادہ ہیں آپ، بیدار ہیں۔ دیکھیے میں نے کبھی اتنا غور نہیں کیا، آپ کو اتنا جو ہے وہ زور نہیں دیا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ایک جملہ بیداری سننا ہے۔ وجہ یہ حسین آباد میں ویسی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب جملہ یہ ہے، علی نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے فضائل پڑھتا ہوں، حسین تم اپنے فضائل پڑھو۔ اب دیکھیے یہ بات طے ہے کہ آل محمد میں مفاخرہ ہوتا ہے، مقابلہ نہیں ہوتا ہے۔ علی جانتے ہیں حسین کی فضیلت کیا ہے،
اور حسین جانتے لفظ فضیلت علی کے لیے خلق ہوا ہے. صحیح ہے. اب آپ کے حوالے آپ جملے جانے، آپ جانے، جناب امیر جانے، اور جو ہے وہ یہ مجلس جانے، بانیان جانے، یہ تمام بزرگ موجود ہیں، جوان موجود ہیں. بزرگ ویسے بھی ذکر علی میں جوان ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتہ امن صاحب، اگر آپ جو ہیں اور یہ جتنے یہاں بزرگ ہیں اگر میری اصلاح کر دیجئے گا. میں نے کسی بہت سال پہلے جب اپنے اسکول کالج کے ٹائم پہ میں نے کسی خطیب کا نکتہ سنا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کس خطیب کا ہے. اگر کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، میری اصلاح ہو جائے گی، علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے غلط العام، ایک ہوتی ہے غلط العوام. غلط العام یعنی کہ جو پڑھا لکھا آدمی بھی بول رہا ہے کہ بھائی جیسے مثال کے طور پہ غلطی لفظ نہیں ہے، غلطی لفظ ہے. یہ آپ اور میں ہم سب بول رہے ہوتے ہیں غلطی ہو گئی، غلطی نہیں، لفظ ہے غلطی، لیکن یہ غلط العام میں آ جاتا ہے. ایک لفظ وہ ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں بول رہا غلط، مگر ہم بول رہے ہیں غلط. مثال کے طور پہ غلطی کو بھی آپ سب جو ہے وہ غلطی کہہ رہے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ غلطی کہہ رہا ہے. جو سمجھ رہا ہے اسے میرا سلام ہے. اب یہ کوئی نکتہ نہیں ہے، یہ کوئی فقرہ نہیں ہے، یہ کوئی جملہ نہیں ہے. میں بس صرف ایک جملہ کہوں گا، آپ خود ہی پہنچ جائیں گے. آپ سلامت رہیں ہادی بھائی، آپ سلامت رہیں. اب جملہ میرا نہیں ہے، جملہ کسی خطیب کا ہے. مجھے نہیں معلوم جملہ کس کا ہے. پہلی محرم کی تقریر سے آج کی تقریر کو جوڑ رہا ہوں. جملہ یہ وہ ممبر پہ آ کے کہتے تھے تخت صحیح تخت غلط. جملہ نہیں کہوں گا، جملہ نہیں کہوں گا. تخت صحیح تخت غلط، عمر صحیح. یار کسی کو پتہ چل جائے تو وہ مجھے بتا دیں بھائی کہ نکتہ کس کا ہے. دیکھیے یہ خیانت نہیں کی جاتی ہے، جس کا نکتہ ہوتا ہے اس کا نام مجھے نہیں معلوم تھا. میں نے کئی سال پہلے اسکول کالج کے ٹائم 8-10 سال پہلے سنا تھا عمر صحیح غلط. وہ بہرحال ویسے بھی غلط ہے. وجہ یہ ہے علی کے پاس آیا تھا، ابو جہل کے پاس آیا چلتا ہوا اور کہا کچھ دے دو، بھیک دے دو. اسے کہا جاؤ بھائی اس دروازے پہ جاؤ. علی نے مٹی اٹھائی، 3 بار پھونک ماری اور کہا سن مٹھی کھول. مٹھی کھول دی. کہا مدینے سے جب تک باہر نہ جانا کھولنا نہیں. علی اب جیسی باہر گیا، ابو جہل بھی پیچھے پیچھے چلا، بھائی دیکھوں تو دیا کیا ہے. اتنے میں جیسی چلا اس نے کہا کھولو مدینے سے باہر. دیکھا تو 3 جواہر موجود تھے. علی وہ ہیں جو ایک پھونک میں 3 جواہر کو بنا بھی دیتے ہیں. علی وہ ہیں جو ایک پھونک میں تینوں کو مار بھی دیتے ہیں. علی وہ ہیں جو ایک پھونک میں تینوں کو مار بھی دیتے ہیں. اب جملہ سننا ہے آپ نے. اتنے میں پکار کر کہا حسن حسین نے کہا بابا فضیلت محبت اس سے زیادہ ہوگی جو شرف میں زیادہ ہوگا. بس یہ جملہ کہنا تھا. ایک ایک مومن بیدار ہو جائے میری طرف دیکھے، باہر والے یہاں والے ادھر والے ہر کوئی میری طرف دیکھتا رہے. اتنے میں علی نے پکار کر کہا حسین سنو، میں اول العابدین ہوں، میں ازہد الزاہدین ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں اصل شرف ہوں، میں عین ہدف ہوں، میں شاہ مشرقین ہوں، میں دلوں کا چین ہوں، میں فاتح بدر حنین ہوں، میں مولود کعبہ ہوں، میں ولی خدا ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں نور اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں سر اللہ ہوں، میں باب اللہ ہوں، میں عبد اللہ ہوں، میں اسد اللہ الغالب ہوں، میں آیت اللہ العظمی ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں. نانا بھی آپ سمجھنا جملہ میں نے کہہ دیا. جملہ تو میں اب کہنے جا رہا ہوں. یعنی علی نے بتایا جانشین رسول میں، وسیع رسول میں، شوہر بطول میں، خلیفہ رسول میں. دوبارہ سنیے اب جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. علی نے بتایا انا اول العابدین، انا ازہد الزاہدین، انا امیر المومنین، انا امام المتقین، انا اصل شرف، انا عین ہدف، انا شاہ مشرقین، انا شاہ مشرقین، انا دلوں کا چین، انا فاتح بدر حنین، انا مولود کعبہ، انا عین اللہ، انا نور اللہ، لسان اللہ، سر اللہ، باب اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب. اب جملہ سننا ہے. اتنے میں پکار کر علی نے کہا انا صلاۃ المومنین و سیامہم. مل گئے. دیکھیے جو ابھی پریشان ہو گئے، ابھی پریشانی والا جملہ دوبارہ ہے. انا صلاۃ المومنین و سیامہم. نانا جملہ تو ابھی کہا ہی نہیں ہے، جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں. انا صلاۃ المومنین. جو حوالہ دیکھنا چاہے میں حاضر ہوں. جو مجھے پریشانی سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے علی نے کہا میں اول العابدین، ازہد الزاہدین، امیر المومنین. اب جملہ ضائع نہ ہو. آپ نے جو ہے وہ آدھوں نے اچھے سے سنا ہے، آدھوں نے. اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں انا اول العابدین، ازہد الزاہدین، امیر المومنین، امام المتقین، اصل شرف، عین ہدف، شاہ مشرق ہے، دلوں کا چین، فاتح بدر حنین، مولود کعبہ، ولی خدا، عین اللہ، نور اللہ، لسان اللہ، سر
सिर्रुल्लाह बाबुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाह गालिब आयतुल्लाह उज़्मा अली इब्न अबी तालिब अना खलीफा रसूल अना जानशीन रसूल अना सलातुल मोमिनीन व सयामुहुम अना हय्या अला सलाह अना हय्या अला फलाह अना हय्या अला खैरिल अमल। अना सलातुल मोमिनीन व सयामुहुम अना हय्या अला सलाह अना हय्या अला फलाह अना हय्या अला खैरिल अमल। अली ने बता दिया अमल खैर जब तक नहीं होगा जब तक कि मेरी मोहब्बत नहीं रखी जाएगी। जन्नत का वीज़ा नहीं मिलेगा जब तक कि नमाज में अली ना आ जाए। मैंने जुमला आहिस्ता से कह दिया, आपने जुमला आहिस्ता से सुन लिया। अब जुमला सुनिए जहाँ के लिए पूरी तमीज़ बांधी थी। हवाला देखना चाहे मैं खादिम हाज़िर। अब आप जाते हैं अली की ज़री पे, मुफाती में है ना, आप सब जाके देखिएगा। अना क्या जुमला, आप तो उस कैफ़ में नहीं है जिस कैफ़ में मैं हूँ। अना सलातुल, दिल चाहता है कहते रहो कहते रहो। अना सलातुल मोमिनीन व सयामुहुम अना हय्या अला सलाह अना हय्या अला फलाह अना हय्या अला खैरिल अमल। यही तो काम मोहम्मद ने किया था। अजान दिलवा दी थी गदीर में, नमाज नहीं पढ़वाई थी, बता दिया हय्या अला खैरिल अमल। मुसल्ले वाली नहीं, चेहरा देखने वाली करवाई है इबादत। मुसल्ले वाली नहीं, चेहरा देखने वाली इबादत करवाई है। अब आपने जुमला सुनना है। 3 मुहर्रम को जुमला क्या कहा था? अली की ज़री पे एक चीज़ है सही। सही अभी पढ़ा ना अली अज़हर हुसैनाबादी साहब ने। सही को कहते हैं दौड़ना, यानी दौड़ते हुए जाना। 2 मकामात ऐसे हैं, हाजरा इस्माइल के लिए दौड़ी थी, याकूब यूसुफ के लिए दौड़े थे। दोनों एक ही बात है। हमारे यहाँ दौड़ना दुरुस्त है, भागना हराम है। हमारे यहाँ दौड़ना दुरुस्त है, भागना हराम है। तभी जब रसूल ने कहा था ना भाई जल्दी बताओ अली जो है वो जिसने आने की खबर दी, मैं सबसे पहले जन्नत की बशारत दूंगा। सब दौड़े दौड़े नहीं गए थे, सब भागे भागे गए थे। सलमान से कहा भाई तुम क्यों ना गए? कहा तुम्हारी तरह अहमक थोड़ी हूँ, तुम जन्नत की बशारत गए हो, जन्नत का मालिक ये बैठा हुआ मेरे बराबर में, जन्नत का मालिक मेरे बराबर में बैठा हुआ है। अब जुमला क्या है? अब जुमला ये, जैसी आप अली की ज़री पे जाते हैं, 4 इशारा मौजूद है, हवाला मैंने आपको दे दिया। 4 इशारा मौजूद है अली की ज़री पे। इशारा मदीना है, इशारा रसूल है। अब जैसी आप चाहते हैं, आपका दिल चाहता है कि आप गाड़ी से उतरे, दौड़ते हुए अली के पास पहुँचे। जनाब अमीर की ज़ियारत है, कोई आम बात थोड़ी है। अब जैसी आप खोलेंगे ज़ियारत, मुफाती खोलेंगे, उसमें आपको लिखा होगा। अब देखिए अब मैं जो हूँ अब इसमें ना कोई वजाहत कर सकता हूँ, जो वजाहत करनी थी 3 मुहर्रम को कर दी है, बार बार वजाहत नहीं कर सकता। अब जुमला ये, जैसे ही आप खोलेंगे आप कहेंगे, अगर जुमले ज़ाया हो गए गोया आपने 8 की 9 तकरीरें ज़ाया कर दी। जैसी आप अली के दर पे आए हैं, किसके दर पे? अली के दर पे। जैसी आपने खोला मुफातिउल जनान का वो बाब, आप कहेंगे पहला जुमला, परवरदिगार मैं तेरे ही दर पे आया हूँ। परवरदिगार मैं तेरे ही दर पे आया हूँ, परवरदिगार मैं तेरे दरबार में ही उतरा हूँ। ना चौथा जुमला से ज़्यादा ख़तरनाक है। परवरदिगार मैं तेरे ही दर पे आया हूँ, परवरदिगार मैं तेरे ही दरबार में उतरा हूँ। परवरदिगार ये जो मैं उतरा हूँ ये हरम तेरा हरम है, परवरदिगार ये हरम तेरा हरम है। और परवरदिगार ये जो मैं दौड़ते हुए तुम तक आया हूँ इसे कबूल कर लेना। ये मिल गए ये जो मैं दौड़ते हुए तुम तक आया हूँ इसको कबूल कर लेना। वजह ये, तभी तो जुमला कहा था, अगर अली के इश्क में जब भी एक मरतबा काफिर ना कहा गया हो तब भी ईमान अधूरा रह जाता है। अली ने अपने फ़ज़ाइल सुना दिए, अना सलातुल मोमिनीन व सयामुहुम अना हय्या अला सलाह अना हय्या अला फलाह अना हय्या अला खैरिल अमल। पुकार कर हुसैन ने कहा बाबा मैं फिर भी आपसे शरफ में ज़्यादा हूँ। कहा बेटा वो कैसे? कहा बाबा मेरा बाप अमीर अल मोमिनीन है।
بابا میرا باپ امیر المومنین ہے، بابا میری ماں فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین ہے، بابا میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، بابا آپ مانے یا نہ مانے میرے باپ جیسا آپ کا باپ نہیں، میری ماں جیسی آپ کی ماں نہیں، میرے بھائی جیسا آپ کا بھائی نہیں۔ حسین بتا رہے اپنی فضیلت، تبھی تو کہا تھا انیس کا شعر ہے تو یہ جوش کا بھی، مگر انیس نے بھی باندھا ہے۔ کیسے باندھا ہے؟ جملہ یاد ہے؟ قبلہ علامہ طالب جو ہے، ہماری طرف آ جاؤ بیعت کر لو، انہیں جلال کے عالم میں کہا سنو، گھوڑے سے گرا ہوں شجرے سے نہیں گرا۔ اور نے بتایا گھوڑے سے گرنا اور ہوتا ہے، شجروں سے گرنا اور ہوتا ہے۔ اب جلدی جلدی سنیے، اتنے میں جو ہے وہ ترما ہے بلند قامت، انہوں نے کہا بھائی مذاق اڑاتے ہیں ترما کا۔ دربان فرمود، دربان نے فرمایا ہاں بھائی آسمانوں پہ کیا خبر ہے؟ ظاہر ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، مگر ولایت میں رنگا ہوا ہے۔ ہاں بھائی آسمانوں پہ کیا خبر ہے؟ کہا اس نے کہا بھی بتاتا ہوں، آسمان پہ خدا ہے، ہوا میں جبریل ہے، فضا میں ملک الموت ہے، علی کے ذن کا انتظار کر رہی ہے، تیری جانیں کب کھینچنی ہے؟ علی کے ذن کا انتظار کر رہی ہے، تیری جانیں کب کھینچنی ہے؟ کہا نا جملہ سنیے گا، کہا کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا ایسے بدبخت سے جو اپنے آپ کو امیر مانتا ہے، ایسے بدبخت سے جو اپنے آپ کو امیر مانتا ہے۔ سمجھ گئے اپنے امیر کی بات ہو رہی ہے؟ آپ گھبرا کے سن رہے ہیں، میں گھبرا کر پڑھ نہیں رہا ہوں، سمجھ گئے ان کے اپنے امیر کی بات ہو رہی ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، کتنے میں چلے؟ کہا اچھا نالین اتارو، نالین اتار کے اندر آؤ۔ ترمان جو جس پہ ولایت کا رنگ چڑھتا ہے وہ پھر کسی کو منہ نہیں لگاتا ہے، اس سے صرف علی کی بات کی جائے، کائنات میں کسی اور کی بات نہیں کی جائے۔ اتنے میں چلا، جیسی چلا ناکے سمیت نالین سمیت اندر چلا۔ اس نے کہا بھائی نالین کی اتار کر نہیں آئے؟ کہا یہ کون سی وادی مقدس ہے، تو کون سا خدا ہے؟ نہیں سمجھ رہا، نہیں سمجھ رہا، یہ کون سی وادی مقدس ہے، تو کون سا خدا ہے؟ یہ میرے پاک پیسوں کی خریدی ہوئی نالین ہے، تیرے نجس فرش پہ رکھنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اتنا بہت طویل داستان ہے، مجھے آپ کو دو جملے سنانے۔ اتنے میں چلا ترما، آیا ملعون ابن ملعون کا بیٹا، پکار کر کہا ترما نے یہ کون ہے؟ منوس ابن منوس، اس کی آواز میرے کانوں میں چبھ رہی ہے۔ کہا اچھا کیوں آئے ہو؟ کہا علی کا خط ہے۔ اچھا ترما نے پتا خط کہاں رکھا تھا؟ ترما نے خط رکھا تھا ماما کھول کر سر کے اوپر، پھر ماما باندھا تھا۔ آیا کہاں بھائی، یہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا علی کا خط ہے۔ کہا اچھا، ماما کھولا، نکالا، کہا یہ رہا خط۔ کہا دیکھو دیوانہ ہو گیا، سر پہ خط رکھ کے لایا ہے۔ کہا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ہے، اس سے بلند جگہ کہاں سے لاؤں؟ اس سے بلند جگہ کہاں سے لاؤں؟ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ بابا ختم ہو گئی بات، عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے، آخری دو جملے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ اتنے میں کہا اچھا یہ میرا وزیر ہے، اس کو خط دے دو، یہ میرا وزیر، اس کو خط دے دو۔ اب اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا، لائٹ آ جائے گی میری، دیکھیے اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا گویا آپ نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ جو علی کے ساتھ ہوتا ہے وہی پاک ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا وہی ناپاک ہوتا ہے۔ اب جملہ سننا ہے۔ اس نے کہا بھائی میرے وزیر کو دے دو۔ کہا اس کے ہاتھ میں علی کا خط دوں جس کے پیدا ہونے پر 6 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا یہ اس کا بیٹا ہے۔ اس کے ہاتھ میں علی کا خط دوں کہ جس کے پیدا ہونے پر 6 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا یہ اس کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا ایک کام کرو میرے بیٹے کو دے دو۔ کہا جو شیطان پر راضی نہیں، شیطان کی اولاد پہ کہاں سے راضی ہو جائے گا؟ ختم ہونے جا رہی ہے بات۔ اتنے میں جو ہے وہ اس نے خط لکھنا شروع کیا، آخری 2 جملے۔ اب اس نے خط لکھنا شروع کیا، جیسی خط لکھا، خط میں لکھا کہ علی میں تم سے جنگ کروں گا، میرا لشکر رائی کے برابر ہے، اتنا لشکر ہے میرا۔ ترما نے کہا لگایا، پکار کر کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہ تمہارے لکھے پہ ہنس رہا ہوں۔ کا وجہ یہ ہے تم نے لکھا تمہارا لشکر رائی کے برابر ہے، تم نہیں جانتے علی کے پاس ایک مرغ موجود ہے جسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ علی کے پاس ایک مرغ موجود ہے جسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ نانا ابھی تو اصل جملہ اب ہے۔ اتنے میں اس نے لکھا اچھا جملہ کاٹ کے دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ اس نے دوبارہ جملہ لکھا، میرا لشکر ستارے جتنا ہے،
تیری ماں نے پھر کہا لگایا پکار کر کارے اب کیوں ہنسے ہو؟ کہا تیرے لکھے پہ ہنسا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ تو نے لکھا تیرا لشکر ستارے جتنا ہے۔ تو کہا اس میں ہنسنے کی بات کیا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا اللہ نے علی کو آفتاب کہا ہے، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے ستارے فنا ہو جاتے ہیں۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے ستارے فنا ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں علی کی حکمرانی ہے، صرف مسلمانوں تک خلیفہ نہیں بنایا تھا، سورج کا بلا فصل خلیفہ چاند۔ اگر کسی وجہ سے چاند نہ دکھائی دے، ستاروں کا حق نہیں ہے کہ وہ سورج کی جگہ چاند کی جگہ لے لے۔ 25 سال اگر علی خلافت پہ نہیں آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی علی کی جگہ لے سکتا ہے۔ جس نے لی بھی تھی جگہ تو ایک ایک زینہ چھوڑ کر لی تھی جگہ۔ علی نے اسی جگہ پر آ کر بیٹھے تھے جہاں محمد آ کے بیٹھتے تھے۔ مجھے نہیں سنا، آپ مجھ سے سن چکے ہیں، علی اسی جگہ پر آ کر بیٹھے تھے۔ وجہ یہ ہے اللہ نے علی کو وہ اختیار عطا کیا جو محمد کو عطا کیا۔ بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں، اب نہیں کہتا چلیے جملہ، بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو علی کے پاس ایسی ہیں کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آخری بار یہودی آنے کے بعد کہا کہ ہمیں نبی کے وسیع سے ملنا ہے۔ جملہ کہا تھا آپ خلیفہ بنا سکتے ہیں، وسیع نہیں بنا سکتے۔ کہا ہمیں نبی کے وسیع سے ملنا ہے۔ کہا چلو علی کے پاس چلے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ اتنے میں فوراً سے پکار کر کہا بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے سنا ہے کہ ایک پتھر ہے، اس میں ہمارے تمام نبیوں کے نام موجود ہیں۔ یہ جملہ آپ کے لیے ہے۔ کہا یہ ہمارے تمام نبیوں کے نام موجود ہیں۔ اتنے میں جو ہے علی نے کہا اچھا چلو۔ کہا ہم ڈھونڈے جا رہے ریگستان میں، ہمیں پتھر مل نہیں رہے۔ اتنے میں علی چلے۔ علی نے، اب یہ ہے اصل جملہ، علی نے آواز دے کر کہا اے ہوا چل۔ بس یہ جملہ ہے، اے ہوا چل۔ ہوا چلی، فوراً سے مٹی ہٹی، پتھر نمودار ہوا، اس میں نام لکھے تھے۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے یا علی آگے ذرا بیعت تو کر لیں، ہم آپ کی بیعت تو کر لیں۔ نہیں سمجھے، یہودی اللہ کو مانتے ہیں۔ یہودی راز جان گئے کہ اگر ان کو نہ مانو تو گویا اس کو بھی نہیں مانا ہے، اس کو ان کو ماننے کے بعد ان کو ماننا ہے۔ پوری تقریر سے ایک جملے کے لیے کی تھی۔ جملہ کیا ہے؟ علی نے کیا کہا؟ اے ہوا چل، اے ہوا چل، اے ہوا چل۔ مگر قرآن میں آیت موجود ہے، وہ تو اللہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ تو اللہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ کرتا علی ہے، اللہ اپنا نام لے کر کہتا ہے، یعنی جو کام وہ کرتا ہے اللہ جو ہے وہ علی کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی اختیار حسین کو ملا، یہی اختیار حسین کو ملا۔ حسین چاہتے، صرف ایک ہاں کی دیر تھی حسین کی، کائنات کا نقشہ پلٹ جاتا۔ حسین کے ایک ہاں کی دیر میں کائنات کا نقشہ پلٹ سکتا تھا، کیونکہ حسین کریم کریم، حسین کریم اہل بیت، حسین کریم ابن کریم۔ انیس نے بھی باندھا، جوش نے بھی باندھا۔ کیا باندھا؟ تا دور کچھ پھول سے کھلے جاتے ہیں، یا سرخ علم ہے کہ لہراتے ہیں، فرق آدم پہ تاج رکھنے کے لیے ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے۔ حسین آ رہے ہیں، کائنات میں حسین آ رہے ہیں۔ اس کو آپ جنگ کے میدان میں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسی آئے تھے نا، سب کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ کیوں؟ حسین وہ تلوار چلانے والے تھے جو تلوار علی نے چلائی تھی، اور علی تو بھوک اور پیاس میں نہیں لڑے نا، حسین نے تو بھوک اور پیاس میں تلوار چلائی تھی۔ شب عاشور آ گئی، ایک دن رہ گیا سکینہ کے یتیم ہونے میں، ایک دن رہ گیا سکینہ کے منہ پر تماچے لگنے میں۔ جب نکلے تھے نا 3 جمادی الثانی کو، پکار کر کہا تھا زینب سے، زینب میں نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں جانے دیا، زینب میں نے کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، زینب میں نے کبھی حسین کو پیاسا نہیں رکھا ہے، زینب میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات میں اٹھ اٹھ کر حسین کو پانی پلا دیا کرنا، زینب جہاں بھی میرا حسین جائے گا وعدہ کرتی ہو حسین کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جاؤ۔
आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, शब आशूर आ गई, एक दिन रह गया हुसैन की शहादत में। आदाब शब आशूर यही है, हमने बुज़ुर्गों से यही सीखा है। गिरबान चाक होता है, सर पे खाक होती है, किसी से हाथ नहीं मिलाया जाता, अगर मिलते भी हैं तो कहते हैं हाय गरीब हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। जानते हैं जब ये इत्मीनान से सुनिए, मैं बहुत सुकून से मसाइल पढ़ूंगा। कहते हैं हुसैन वाहिद वो जिन्होंने 71 लाशें उठाए, मगर कभी भी ये नहीं कहा कि अब जो है वो हिम्मत नहीं पड़ती है, मगर जैसे ही अपने सवार होने का वक्त आया, हुसैन ने पुकार कर कहा हल मिन नासिर यंसुरना। फुरात के किनारे एक लाशा तड़पने लगा, ज़ैनब की आवाज़ आई, अरे भैया ज़ैनब आपको सवार करवाएगी, ज़ैनब आपको सवार करवाएगी। बस ये जुमला कहना था कि इतने में हुसैन ने पहले तो सैयद सज्जाद के करीब गए, प्यार कर कर कहा, बोसा दे कर कहा। सैयद सज्जाद ने जैसी हुसैन का चेहरा देखा गश से उठे, पुकार कर कहा बाबा अरे क्या चचा बास नहीं रहे? कहा नहीं चचा बास नहीं रहे। कहा भैया अली अकबर नहीं रहे? कहा नहीं भैया अली अकबर नहीं रहे। मर्दों में या तो मैं हूँ या फिर तुम मौजूद हो, मैं तमाम चीज़ें तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। बस ये जुमला कहना था। कितने में हुसैन बाहर आए, अपनी सवारी को बुलाया, जैसी सवारी को बुलाया हुसैन को ज़ैनब ने सवार कराया। इससे ज़्यादा मज़लूमियत क्या होगी कि ज़ैनब ने हुसैन को सवार कराया। उसके बाद हुसैन ने पुकार कर कहा मैं जानता हूँ तू बहुत थक चुका है, ये तेरी आखिरी सवारी है। जुलजना ने चलने से इनकार किया। अब जो देखा 4 साल की बच्ची सकीना जुलजना के सुमो से लिपटी थी, पुकार कर कहती थी बाबा किधर जा रहे हैं? का बेटा मक्तल की तरफ। का बाबा मुझे मक्तल का रास्ता मालूम है, अगर आप रात में ना आए तो मैं मक्तल में चली आऊँ। मीर अनीस ने कहा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊँ, मैं रात को मक्तल में चली आऊँगी बाबा। इतने में कहते हैं हुसैन ने हलमिन की सदा को बुलंद किया। आवाज़ जाफ़र जिन के करीब पहुँची। जाफ़र के साथियों ने कहा जाफ़र जिनके सदक़े में तुम्हें ये तख्त व ताज मिला है, उसका घर नरगाए आदा में घेरा जा चुका है। मैं इत्मीनान से पढ़ूँगा, अपनी मैं आपको सांस भी लेने का वक्त दूँगा, आप इत्मीनान से सुनिए अपनी आवाज़। बाबा अरे आपके प्यारे नवासे का गला कटता है, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी।